دنیا پرستی انسان کو حلال و حرام کے سلسلے میں بے پرواہ کر دیتی ہے۔ دنیا کی لالچ جب آتی ہے تو انسان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ الزَّمَانُ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ أَمِنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ لوگوں پر ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ آدمی بالکل پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کہاں سے لیا ہے، حلال راستے سے یا حرام سے۔ اس کو مال ملنا اتنا مرغوب اور محبوب ہوگا کہ مال کے آنے کے راستے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، مجھے مال چاہیے چاہے حلال سے آئے یا حرام سے آئے۔ ایک دور ایسا آئے گا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ مال کی محبت کی وجہ سے۔ ایک انسان جس کی نگاہ میں اللہ کا حکم اصل ہوتا ہے وہ مال کے آنے کا راستہ دیکھتا ہے، حلال سے ہے تو لیتا ہے، حرام سے ہے تو نہیں۔ لیکن جس انسان کی نگاہ میں اللہ کے حکم کے مقابلے میں مال کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، ایسا آدمی مال کو دیکھتا ہے، اس کے راستے کو نہیں۔ لہٰذا لوگوں میں جب دینداری کم ہو جائے گی، دنیا پرستی بڑھ جائے گی، تو لوگوں کا حال یہ ہوگا اور ہو چکا ہے بہت سے لوگوں کا کہ ان کے نزدیک مال ملنا اصل ہے، ان کے لیے حلال و حرام کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ بینک کا سود بھی چل جائے گا، چوری کا مال بھی چل جائے گا، دھوکے سے کمایا ہوا مال بھی چل جائے گا، کوئی بھی مال ہم کو چل جائے گا، راستہ ہم کو نہیں معلوم حلال ہے حرام ہے، کوئی پرواہ بھی نہیں، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بلکہ معلوم ہو جائے یہ حرام ہے تب بھی مال تو ہے، مال نے کیا بگاڑا ہے بھائی، مال سے تو اتنے سارے فائدے ہیں، تو اس کو لے لیا جائے۔ جب دنیا پرستی انسان کے ذہن پر غالب آ جاتی ہے تو پھر اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک انسان جب مال کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر حرام بھی اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے حلال و حرام ہو۔ یہ چیز بھی مال کی محبت کے نقصانات میں سے ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں یہ حرام ہے، لیکن جب اس کی محبت ہوتی ہے پیسوں کی تو آدمی سوچتا ہے ساری دنیا لیتی ہے، میں کیوں نہ لوں، اور اس دور میں انسان کی ضرورت ہے، میں اس کو کسی اور کام میں لگا دوں گا۔ بہت سے لوگ اس کو رشوتوں میں یا وہاں کہیں نہ کہیں لگاتے ہیں، آنے دو، آدمی اس کو استعمال کرتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے اپنی واقعی ضرورتوں میں بھی آدمی لگا لیتا ہے۔ تو شیطان بہت بڑا دشمن ہے۔ شیطان انسان کو کسی طرح سے چاہتا ہے کہ وہ حلال کی بجائے حرام میں جائے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے پہلا انسان کا امتحان کیا لیا تھا؟ آدم علیہ السلام سے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھو گے، راحت سے نکل کے مصیبت میں چلے جاؤ گے دنیا میں۔ ایک پیڑ سے اللہ نے منع کر دیا، سارے پیڑ جتنے بھی جنت کے اللہ نے کہا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، پوری جنت میں جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ، لیکن اس پیڑ کے قریب مت جاؤ۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان کو اسی پیڑ کا پھل کھانے پر مجبور کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ وہ باقی ساری حلال چیزیں ہیں، حلال راستے تجارت کے اور کھانے پینے اور لباس اور ساری چیزوں میں حلال ہے، نہیں ہے ایسا نہیں ہے۔ شیطان کیا کرے گا؟ نہیں، حرام میں جا، حرام راستے سے تجارت کر، حرام چیزیں استعمال کر، حرام لذتیں حاصل کر۔ کیوں؟ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو جنت کی نعمتیں حرام کر دے گا اس پر، وہ چاہتا ہے، ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا آپ نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ مال آ رہا ہے تو حلال ہے کہ حرام ہے، کوئی پرواہ نہیں، آنے دو۔ مال کی محبت اور لالچ اتنی بڑھ جائے گی کہ حرام کے سلسلے میں بھی آدمی احتیاط نہیں کرے گا۔